فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب۔ حصہ اول، مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 37۔ عبد مناف ابن قصی، آپ کا اصل نام مغیرہ اور کنیت ابو عبد شمس تھی۔ حسن صورت کی وجہ سے، قمر بطحا جود و سخا کی وجہ سے، فیاض اور عظمت و شرف کی وجہ سے السید کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ خانہ کعبہ کی کلیدداری کے عہدے پر اگرچہ قصی کا بڑا بیٹا عبدالدار فائز تھا، مگر قریش کی سربراہی عبد مناف کے پائے نام ہوئی، بلکہ وہ اپنے حسن عمل اور بلند اخلاق کی بدولت اپنے والد قصی کی زندگی میں ہی قومی قیادت کے منصب پر فائز اور سعادت سے ہمکنار ہو چکے تھے۔ دیار بکری نے لکھا، عبد مناف اپنے باپ کی زندگی ہی میں امارات پر فائز ہو چکے تھے اور قریش میں ان کا ہر حکم مانا جاتا تھا۔ اور یہ روایت موجود ہے تاریخ خمیس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 156 پر۔ آپ اپنے نامور باپ کے طور طریقوں پر گامزن رہے اور ان کے قائم کردہ رفاہی اداروں کو باقی و برقرار رکھا۔ آپ نے 4 فرزند چھوڑے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ ہاشم اور مطلب کو البدران یعنی 2 چاند کہا جاتا تھا۔ ہاشم ابن عبد مناف، آپ کا اصل نام عمرو تھا اور علو مرتبت کی وجہ سے عمرو الاعلیٰ کہلائے جاتے تھے۔ کنیت ابو نضلہ، لقب سید بطحا اور ابو بطحا، اور والدہ کا نام عاتقہ تھا۔ نام اور کنیت کے بجائے ہاشم کے لقب سے مشہور اور متعارف ہوئے۔ اسی لقب سے یاد کیے جانے کی وجہ سے آپ نے ایک مرتبہ قحط سالی کے دنوں میں بڑی تعداد میں روٹیاں پکوائیں اور انہیں اونٹوں پر لاد کر شام سے مکہ میں لائے۔ ان اونٹوں کو ذبح کیا اور روٹیاں توڑ کر شوربے کے بڑے بڑے پیالوں میں بھگوئیں اور اہل مکہ اور مکہ میں آنے والوں کو شکم سیر کھلائیں۔ اس وقت سے ہاشم کے لقب سے یاد کیے جانے لگے، کیونکہ حشم کے معنی توڑنے کے ہیں۔ ہاشم اور عبد شمس جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح کہ ایک کا پنجہ دوسری کی پیشانی سے پیوست تھا۔ دونوں تلوار سے کاٹ کر جدا کیے گئے۔ اس موقع پر یہ پیشن گوئی کی گئی کہ ان دونوں کی اولاد میں تلوار چلے گی اور ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان دونوں کی اولادوں میں ہمیشہ انبن اور باہمی نازع رہی، اور انہی دونوں نے 2 متحارب خاندان بنی ہاشم اور بنی امیہ وجود میں آئے، جو کیا بلحاظ سیرت اور اخلاق اور کیا بلحاظ افکار و نظریات ایک دوسرے کی ضد تھے۔ پہلا ٹکراؤ ہاشم اور عبد شمس کے بیٹے امیہ میں ہوا، پھر عبد المطلب ابن ہاشم اور حرب بن امیہ میں تصادم رہا۔ حرب کے بعد اس کا بیٹا ابو سفیان پیغمبر اسلام کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوا اور مختلف محاذوں پر جنگ کے شعلے بھڑکاتا رہا۔ ابو سفیان کے بعد اس کا بیٹا معاویہ
حضرت علی سے نبرد آزما ہوا اور کئی خونریز جنگیں لڑیں۔ پھر یزید ابن معاویہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے افراد خاندان اور رفقا اور انصار پر ہر قسم کے مظالم توڑے اور اسی دشمنی اور عناد کو آخری حد تک پہنچا دیا۔ غرض بنو امیہ اور بنو ہاشم کی باہمی عداوت پشت در پشت چلتی رہی اور مصلحتاً اسلام لانے کے بعد بھی بنو امیہ کی کینہ توز طبیعتوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو سکی اور ہمیشہ بنی ہاشم کی بیچ کنی کی فکر میں لگے رہے۔ ہاشم اور عبد شمس اگرچہ ایک ہی باپ دادا کی اولاد تھے مگر ان میں اتنا ہی تصادم تھا جتنا ایک ہی شاخ میں کھلنے والے پھول اور اگنے والے کانٹے میں ہوتا ہے۔ حضرت ہاشم بلند کردار اور انتہائی اہم شخصیت تھے۔ عالی ظرف اور کرم النفسی میں اپنی مثال نہ رکھتے تھے۔ مظلوموں اور بے نواؤں کا ان کے گرد جھرمٹ رہتا تھا۔ وہ مظلوموں کی داد رسی کرتے، بے نواؤں کی طرف دست تعاون بڑھاتے، اپنے قبیلے کے ناداروں کی عناد فرماتے اور ان کی معاشی اصلاح کی بھی فکر و تدبیر کرتے۔ چنانچہ قریش کی اقتصادی برتری اور معاشی بلندی بڑی حد تک ان کی مساعی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے قریش کے ذہنوں میں تجارت کی خوبیوں کو بٹھا کر انہیں ترقی و بہبود کی راہ پر لگایا۔ حضرت ہاشم سے پہلے بھی قریش کا ذریعہ معیشت تجارت ہی تھا اور ایک قول کی بنا پر انہیں قریش کہا جاتا تھا، تو اس لیے کہ یہ قرش سے ماخوذ ہے اور تقرش کے معنی کا روح کسب اور تجارت کی ہے، مگر ان کی تجارت صرف مکہ اور اس کے مضافاتی بستیوں تک محدود تھی۔ آپ نے تجارت کو ترقی دی اور اپنا کاروبار شام اور حبشہ تک پھیلا دیا اور ساتھ ہی قریش کو بھی حرکت اور عمل کی دعوت، اور جاڑوں میں یمن اور حبشہ کی طرف اور گرمیوں میں شام بلکہ غزہ اور انقرہ تک قریش کے تجارتی قافلے لے جانے لگے۔ قیصر روم ان کا انتہائی احترام کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر قیصر سے یہ لکھوا لیا کہ قریش کے مال تجارت پر محصول عائد نہیں کیا جائے گا، آمد و رفت کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی اور تجارتی گزرگاہوں میں حفاظت کا سامان کر کے انہیں بے خطر بنایا جائے گا۔ ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش پوری دل جمعی کے ساتھ تجارت کی طرف لگ گئے۔ ان کی اقتصادی حالت کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور آسودگی اور مرفہ حالی سے ہمکنار ہو گئے۔ قصی کے حالات میں لکھا جا چکا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا متولی اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو قرار دیا تھا، مگر وہ اس اہم منصب کو اپنے آپ کو اہل ثابت نہ کر سکا اور نہ اس کی اولاد میں سے کوئی اس تولیت کی ذمہ داری نبھا سکا۔ دن بدن حالات بگڑتے گئے اور ہر شعبے میں ابتری محسوس کیے جانے لگی۔ ہاشم نے جب دیکھا کہ بنو عبدالدار سے یہ کام نہیں سنبھل سکتا تو انہوں نے اپنے بھائی مطلب، نوفل اور عبد شمس سے مشورہ کیا اور سب نے با اتفاق رائے یہ طے کیا کہ حرم کے عہدے اولاد عبدالدار کے ہاتھ سے لے لیے جائیں اور انہیں معزول اور برطرف کر دیا جائے، کیونکہ جب تک وہ ان عہدوں پر قابض رہیں گے حالات سلجھنے کے بجائے الجھتے چلے جائیں گے۔ جب اولاد عبدالدار کو علم ہوا انہیں تولیت سے بے دخل کیا جا رہا ہے تو وہ مسلح تصادم پر اتر آئے۔ ادھر اولاد عبد المناف بھی ٹکراؤ پر آمادہ ہو گئی۔ قبائل عرب بھی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ بنی اسد، بنی زہرہ، بنی تمیم اور بنی حارث اولاد عبد مناف کی طرفدار بن گئے اور بنی حزوم، بنی سہم اور بنی عدی اولاد عبدالدار کے ہم نوا ہو گئے۔ بنو عبد مناف اور ان کے حامی قبائل متبین کہلائے اور بنو عبدالدار اور ان کے ہم نوا قبائل احلاف کے نام سے موسوم ہوئے۔ قریب تھا کہ متبعین اور احلاف میں جنگ چھڑ جائے کہ کچھ امن پسند اور صلح جو افراد بیچ میں پڑے اور کہا بہتر یہ ہے کہ باہمی گفت و شنید سے فیصلہ کر لیا جائے، اور اگر جنگ چھڑ گئی تو اس کے نتائج بڑے ہولناک ہوں گے۔ چنانچہ اس امر پہ فرقین میں تصفیہ ہو گیا اور ساقیہ اور رفح کے
عہدے اولاد عبد مناف کے سپرد کر دیے گئے اور ندوہ، حجاب اور لوا کے عہدے اولاد عبدالدار کے پاس بدستور رہے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اولاد عبد مناف نے رفع اور سقائیہ کے لیے آپس میں قرعہ ڈالا۔ قرعہ ہاشم کے نام پر نکلا اور یہ دونوں منصب ان کے سپرد کر دیے گئے۔ حضرت ہاشم نے ان عہدوں کو سنبھالنے کے بعد نظم و نسق کی خرابیوں کو دور کیا، رفع اور سقائیہ کو وسعت دی، حاجیوں کے کھانے پینے کے انتظامات کیے، سجلہ اور بزر 2 کنویں کھدوائے اور اپنے دادا قصی کے کاموں کو فروغ دے کر منتہائے کمال تک پہنچایا۔ جب حج کا زمانہ قریب آتا تو قریش کو خانہ کعبہ کے پاس جمع کرتے اور انہیں حاجیوں کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے فرماتے، اے جماعت قریش، تم اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں بسنے والے اور اس گھر کے رہنے سہنے والے ہو۔ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اللہ کے گھر کے زائر مراسم تعظیم بجا لانے کے لیے اب تمہارے ہاں جمع ہوں، اور سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں اور سب سے بڑھ کر کے عزت و احترام کے مستحق ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے مہمانوں اور خانہ کعبہ کے زائروں کا اکرام و احترام کرو۔ اور یہ روایت موجود ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60۔ خطبے سے فارغ ہو کر سرمایہ فراہم کرتے، پھر کچھ قریش سے لیتے اور زیادہ تر اپنے پاس سے دیتے، اور دور دراز سے آنے والے حاجیوں کے کھانے پینے کا سیر چشمی سے سر و سامان کرتے۔ مکہ و منی میں دسترخوان چن دیے جاتے، چمڑے کے حوضوں پر پانی بھر دیا جاتا اور واردان حرم ان کے وسیع دسترخوان سے شکم سیر ہو کر کھاتے اور سرد و شیریں پانی سے سیراب ہوتے۔ اسود ابن شیار کلبی نے اس عمومی دعوت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں جب اپنے قبیلے کی ایک مالدار خاتون کا کارندہ تھا تو مال تجارت لے کر مختلف مقامات پر آیا جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرا گزر حج کے دنوں میں منی اور عرفات کی طرف ہوا۔ رات کا وقت تھا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے ایک جگہ رات بسر کی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے کچھ فاصلے پر دیکھا کہ طائف کے چمڑے کے اونچے اونچے خیمے نصب کی ہیں۔ آگے بڑھا تو دیکھا کہ دیگیں کھنک رہی ہیں، چولہوں میں آگ جل رہی ہے، کچھ جانوروں کو ذبح کیا جا چکا ہے، کچھ جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ نوکر چاکر چل پھر کر مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور وسیع انتظامات دیکھ کر میں حیرت میں کھو گیا اور میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس قبیلے کے سردار کو دیکھوں جس نے اس بڑے پیمانے پر دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ میں ابھی خاموش کھڑا تھا کہ ایک شخص نے میرے ارادے کو بھانپ کر مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایک بلند و بالا اور آراستہ شامیانے کے نیچے فرش بچھا ہوا ہے اور اس میں رؤسائے قریش اور سرداران عرب حلقہ باندھے خاموش بیٹھے ہیں، اور ان کے وسط میں ایک پروقار شخصیت مسند پر جلوہ افروز ہے۔ چہرے پر عظمت و شرافت کا جلال برس رہا ہے اور پیشانی کی درخشندی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ستارہ شعرا اپنے افق سے طلوع ہو رہا ہے۔ ہاتھ میں عصا، سر پر سیاہ عمامہ اور عمامے کے نیچے سے لامبی کالی کلیاں شانوں پر لہرا رہی ہیں۔ میں اس منظر کی نابیوں میں کھو گیا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص بلندی پر سے پکار رہا ہے، اے اللہ کے گھر آنے والوں، کھانے کے لیے آؤ۔ اور دوسری سمت 2 شخص پکار کر کہہ رہے ہیں، جو شخص دوپہر کا کھانا کھا چکا ہے وہ جائے اور رات کے کھانے پر آئے۔ اسود کہتا ہے کہ میں نے علماء یہود سے سن رکھا تھا کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں نبی امی کا ظہور ہوگا۔ میں اس عظیم شان و شکوہ اور فیاضانہ دعوت کو دیکھ کر یہ خیال کرنے لگا کہ کہیں آنے والا نبی یہی تو نہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ مسند نشین سردار کون ہے؟ اس نے کہا، کیا تم نہیں پہچانتے؟ یہ ابو النضلہ ہاشم عبد مناف ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا، خدا کی قسم، عظمت و بزرگی اسے کہتے ہیں، نہ آل جفنا یعنی شاہان شام کی بزرگی کو۔ اور یہ روایت ہے تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 پر۔ ہاشم کی اس فیاضی اور بلند ہمتی نے ان کی عظمت اور اجلال کا سکہ قبائل عرب کے دلوں پر بٹھا دیا
اور فضائے عرب میں ان کی نیک نامی اور شہرت کے پھریرے لہرانے لگے۔ امیر امیہ ابن عبد الشمس جو پس فطرت اور چھچوری طبیعت کا مالک تھا، اس کی نظروں میں ہاشم کی شہرت اور ہر دل عزیزی خار بن کر کھٹکنے لگی، اور احساس کمتری نے اسے بری طرح حسد میں مبتلا کر دیا۔ اس نے چاہا کہ ہاشم کو عوام کی نظروں سے گرائے اور خود قوم و قبیلے میں وہ مقام حاصل کرے جو ہاشم کو نصیب ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی دولت و ثروت کا سہارا لے کر عمومی دعوتوں کا سامان کیا، مگر طبعی جذبہ کرم اور ہے اور دوسرے کو نیچے دکھانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے مظاہرہ جود و سخا اور ہے۔ اس نے لاکھ دریا دلی دکھائی مگر ہاشم کسی بات کہاں۔ آخر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور ایک آدھ دعوت کا اہتمام کر کے ہمت ہار بیٹھا۔ یہ بات اس کے لیے اور ذلت و رسوائی کا باعث بنی اور نہ کرون یک کے تانے مہنے سے بچ کر کرون صد کے پھندے میں پھنس گیا۔ لوگوں نے آوازیں کسیں، محاسقہ اڑایا اور اس کی دعوتوں میں 100 عیب نکالے۔ امیہ پہلے ہی سے جلا بھنا بیٹھا تھا، لوگوں کی طنزیہ باتوں سے سیخ پا اور طیش میں آ کر ہاشم کی شان میں گستاخی کی اور ایسے الفاظ تک کہے جو تہذیب اور شائستگی کے خلاف تھے، اور اس زمانے کے رسم و دستور کے مطابق منافرے کی دعوت دی، یعنی کسی ثالث سے فیصلہ کرایا جائے کہ ان دونوں میں عظیم اور فخریہ کارناموں کے لحاظ سے کس کا پایہ بلند ہے۔ ہاشم کی شخصیت بلند تر تھی، وہ اپنی بلند و برتری کے ثبوت کے لیے ایسی چیزوں کا سہارا لیتے۔ انہوں نے انکار کر دیا، مگر قریش نے انتہائی اصرار کر کے انہیں آمادہ کر لیا۔ ہاشم آمادہ تو ہو گئے مگر اس کے ساتھ یہ شرط عائد کر دی کہ جس کے خلاف فیصلہ ہو وہ 50 سیاہ چشم اونٹنیاں دوسروں کو دے اور 10 برس تک مکہ سے ترک کر کے کہیں اور چلا جائے۔ امیہ اس شرط پر بھی راضی ہو گیا اور دونوں نے کاہن خزائی کو ثالث قرار دیا۔ جب دونوں نے اس کے سامنے اپنا معاملہ پیش کیا تو اس نے سنتے ہی ہاشم کی بلندی و برتری کا فیصلہ دے دیا۔ ہاشم نے حسب معاہدہ امیہ سے 50 اونٹنیاں لی اور انہیں ذبح کر کے اہل مکہ کے بڑے پیمانے پر دعوت کی، اور امیہ مکہ چھوڑ کر اردن کے علاقے میں صفوریہ کی طرف چلا گیا، جہاں اس نے 10 سال جلا وطنی میں گزارے۔ اس واقعے سے دونوں خاندانوں میں دشمنی اور عناد بڑھ گئی اور افتراق اور اختلاف کی وسیع خلیج حائل ہو گئی۔ بلازری نے لکھا ہے کہ یہ دشمنی اور عناد کا پہلا خاشانہ تھا جو ہاشم اور امیہ میں رونما ہوا، اور یہ روایت بھی موجود ہے اصناب الاشراف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 پر۔ بہرحال حضرت ہاشم اپنے دور کی وہ عظیم ترین شخصیت ہیں جن کی ذاتی عظمت، نسبی رفعت اور بلند نفسی اور بلند نظری اپنے مقام پر ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ انہوں نے نہ صرف حجاز میں بلکہ بیرون حجاز میں اپنے جود و ایثار اور رفاعی کاموں کی بدولت شہرت حاصل کی، اور عوام تو عوام شاہانان وقت تک انہیں انتہائی عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور شاہ روم اور نجاشی حبشہ تو انہیں اپنی لڑکیوں کا رشتہ دینے کے خواہشمند تھے، مگر انہوں نے حجاز کے باہر رشتہ جوڑنا گوارا نہ کیا اور عرب ہی کے قبائل میں مختلف اوقات میں شادیاں کی۔ ان شادیوں میں بقائے نسل و ظہور نور نبوت کے لحاظ سے سب سے اہم شادی وہ تھی جو قبیلہ زخرج کی ایک شاخ بنی نجار میں کی۔ حضرت ہاشم عرصے سے محسوس کر رہے تھے کہ قدرت نے جس نور رسالت کا انہیں امین قرار دیا ہے وہ نور ان سے ابھی جدا نہیں ہوا۔ اسی فکر میں تھے کہ انہیں خواب میں سلمہ بنت عمرو سے جو یثرب میں مقیم تھی عقد کرنے کی بشارت ہوئی۔ یہ خاتون پاکیزہ سیرت اور نجابت و شرافت کے اعتبار سے بلند پایہ تھیں۔ دیار بکری نے لکھا ہے، سلمہ عقل و حلم سے آراستہ اور اپنے زمانے میں اسی پائے کی خاتون تھی جس پائے کی خاتون اپنے دور میں حضرت ختیجہ تھیں، اور یہ روایت موجود ہے تاریخ خمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158۔ ہاشم یہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے چند عزیزوں کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے اور عمرو ابن زید کے ہاں اترے۔ اس نے ان معزز مہمانوں کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور لوازم مہمانداری بجا لایا اور تشریف آوری کی وجہ پوچھی۔
جب اس کو مقصد سے آگاہ کیا گیا تو اس نے کہا مجھے رشتہ دینے سے انکار نہیں ہے، مگر یہ شرط ہے کہ اگر سلمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ یثرب ہی میں قیام کریں گی۔ ہاشم نے اس شرط کو منظور کر لیا اور ابتدائی مراحل کی تکمیل کے بعد عقد ہو گیا۔ اس تقریب کے بعد ہاشم اپنے کاروبار کے سلسلے میں شام چلے گئے۔ جب شام سے پلٹ کر آئے تو سلمہ کو یثرب سے مکہ لے آئے۔ کچھ عرصے بعد سلمہ امید سے ہوئیں تو ہاشم شام جاتے ہوئے سلمہ کو یثرب میں چھوڑ گئے اور خود شام چلے گئے۔ ہاشم کا یہ سفر تجارت سفر آخرت ثابت ہوا اور پھر انہیں وطن کی جانب پلٹنا نصیب نہ ہوا۔ وہیں پر چند دن صاحب فراش رہنے کے بعد ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں آنکھیں بند کر لیں اور اسقلان سے 6 میل کے فاصلے پر مقام غزہ میں پیوند خاک ہوئے۔ جب ہاشم کی شرکائے سفر ہاشم کی خبر مرگ لے کر واپس پلٹے تو مکہ و یثرب کے گھروں میں صف ماتم بچ گئی۔ ہر شخص رنجیدہ اور سوگوار نظر آتا تھا۔ ہر زبان پر ان کی مہمان نوازی، غربا پروری اور ہمدردی اور مواسات کے تذکرے تھے۔ سلمہ نے یہ اندھناک خبر سنی تو دل پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ زندگی پر غم و اندو کے بادل چھا گئے۔ دنیا تیرہ و تار ہو گئی اور خزاں دیدہ چمن میں بہار کی آمد کی توقع نہ رہی، مگر دنیا میں حزن و مسرت تو ہے، لیکن رنج و غم کے بادل چھا جاتے ہیں اور کبھی مسرت و شادمانی کے مسکراتے صحاب سایہ فگن ہوتے ہیں۔ سلمہ کا دل اگرچہ بجھ گیا تھا مگر بجھے ہوئے دل کو روشنی کی کرن نظر آئی اور گود مولود نو کی آمد سے آباد ہو گئی۔ یہ نومولود نو عبد المطلب کے نام سے موسوم ہو کر ہاشمی تاج کا آویزہ اور ان کے جمال و کمال کا آئینہ ثابت ہوا۔ حضرت ہاشم کے متعدد بیٹے تھے مگر ان میں سے 2 بیٹوں کے ہاں اولادیں ہوئیں، ایک اسد اور دوسرے عبد المطلب۔ اسد کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حنین تھا مگر اس کی نسل آگے نہیں چلی، اور ایک صاحبزادی پیدا ہوئیں جن کا نام فاطمہ تھا۔ یہ حضرت ابو طالب کے عقد میں آئیں اور ان سے حضرت علی اور ان کے دوسرے بھائی پیدا ہوئے۔ البتہ عبد المطلب کا سلسلہ اولاد آگے بڑھا اور انہی سے ہاشمی نسل کا سلسلہ دنیا میں قائم ہوا۔ ابن قتیبیہ نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر جو ہاشمی ہیں وہ عبد المطلب ہی کی اولاد ہیں، اور یہ حدیث موجود ہے المعارف کے صفحہ نمبر 33 پر۔ عبد المطلب ابن ہاشم، آپ کا اصلی نام عامر اور کنیت ابو الحارث تھی۔ جب پیدا ہوئے تو وسط سر میں کچھ سفید بال تھے اور بالوں کی سفیدی کو شیب کہتے ہیں، اسی لیے شیبہ اور شیبۃ الحمد کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کے والد حضرت ہاشم عالم غربت اور مسافرت میں دنیا سے چل بسے اور آپ پدری محبت و شفقت سے ناشنا ہی رہے۔ اپنے ننیال مدینہ میں ماں کی آغوش شفقت میں پلے بڑھے اور 7-8 برس کی عمر تک وہیں رہے۔ عرب میں شہ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی تربیت کا لازمی جز تھا اور شروع ہی سے بچوں میں ان چیزوں کا مذاق پیدا کر دیا جاتا تھا۔ شبی بھی بچپنے میں تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یثرب کے کھلے میدان میں بچوں کے ساتھ مل کر تیر اندازی کر رہے تھے اور جب تیر نشانے پر لگتا تو بے ساختہ پکار اٹھتے، انا ابن سید بطحہ، میں سردار مکہ کا بیٹا ہوں۔ بنو حارث کا ایک شخص ادھر سے گزرا، اس نے یہ الفاظ سنے تو پوچھا کہ تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو؟ کہا میرا نام شیبۃ الحمد ہے اور میں ہاشم ابن عبد مناف کا بیٹا ہوں۔ وہ شخص مکہ میں واپس آیا اور شیبہ کے چچا مطلب سے سارا واقعہ بیان کیا۔ مطلب نے کہا مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی کہ میں نے اب تک نہ اپنے یتیم بھتیجے کی خبر لی اور نہ اسے دیکھنے یثرب گیا۔ اب میں سیدھا یثرب جاؤں گا اور شیبہ کو اپنے ساتھ لاؤں گا۔ چنانچہ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور یثرب پہنچ کر بنی نجار کے محلے میں گئے۔ وہاں چند بچوں کو کھیلتے دیکھا جن میں شیبہ بھی تھے۔ آپ نے شیبہ کو فوراً پہچان لیا اور بنی نجار کے چند لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہاشم کا بیٹا یہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اتنے میں ان لوگوں نے بھی پہچان لیا کہ یہ شیبہ کے چچا مطلب ہیں۔ پوچھا کہ کیا شیبہ کو آپ لے جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا پھر یہیں سے لے جائیے، ہم آپ کو روکیں گے نہیں۔ اگر شیبہ کی والدہ کو خبر ہو گئی تو اس نے نہ چاہا تو پھر ہمارا فرض ہو جائے گا کہ آپ کو روکیں اور شیبہ کو لے جانے سے مانے ہوں۔
آپ نے اپنا ناقہ پہ بٹھایا اور شہزادہ سے کہا کہ میں تمہارا چچا ہوں، آؤ میرے ساتھ اس ناقے پر بیٹھ جاؤ۔ شہبہ بغیر کسی حیل و حجت کے اونٹنی پر بیٹھ گئے اور مطلب انہیں مکہ میں لے آئے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو قریش نے آپ کے ہمراہ ایک بچے کو دیکھا تو کہا، ھذا عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا، یہ میرا غلام نہیں بلکہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے، مگر یہ نام زبانوں پر چڑھ گیا اور شیبہ کے بجائے عبد المطلب کے نام سے یاد کیے جانے لگے۔ اس دور میں تعلیم و تربیت کے لیے نہ کوئی مکتب تھا، نہ مدرسہ، نہ لکھنے پڑھنے کا رواج، 2-4 آدمیوں سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہ تھے۔ عبد المطلب نے باوجود یہ کہ سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، خود ہی دوسرے فنون عرب کے ساتھ لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا، جس پر ان کی بعض تحریریں شاہد ہیں۔ چنانچہ ابن ندیم نے لکھا ہے، مامون کے خزانے میں ایک چرمی جلد پر عبد المطلب ابن ہاشم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز تھی، جس میں ایک حمیری پر آپ کے ایک مطالبے کا تذکرہ تھا، اور یہ روایت موجود ہے فہرست ابن ندیم صفحہ نمبر 13 میں۔ اس ملکہ نوشت اور خواوند اور فنون مروجہ میں مہارت کے علاوہ ظاہری اعتبار سے بھی وجیح صورت، کشیدہ قامت اور جاذب اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے اپنے والد کو کہتے سنا کہ عبد المطلب دراز قد اور سب سے زیادہ وجیح اور خوبصورت تھے، جو انہیں دیکھتا ان کا گرویدہ ہو جاتا، اور یہ روایت موجود ہے تاریخ اسلام ذہبی صفحہ نمبر 37 پر۔ حضرت ہاشم کے بعد ان کے حسب وصیت مطلب قریش کی امارات اور حرم کے عہدوں پر فائز تھے۔ مطلب نے چاہا کہ اپنی زندگی میں یہ عہدے عبد المطلب کے سپرد کر دیں اور خود ان عہدوں سے دستبردار ہو جائیں۔ جب انہوں نے یمن جانے کا ارادہ کیا تو عبد المطلب سے کہا، تم اپنے باپ کے وارث و جانشین ہو اور اس قابل ہو گئے ہو کہ ان عہدوں کو سنبھال سکو، لہٰذا یہ منصب تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ مطلب قریش کی امارت اور حرم کے عہدے عبد المطلب کے سپرد کر کے یمن چلے گئے اور وہیں پر مقام رومان میں وفات پا گئے۔ عبد المطلب میں امارات اور قیادت اور عوام کی رہنمائی کے تمام جوہر موجود تھے۔ انہوں نے حرم کے عہدوں پر فائز ہونے کے بعد ملکی اور معاشرتی خامیوں کی اصلاح کی، رفادہ اور ساقیہ کو ترقی دے کر حاجیوں کے کھانے پینے اور آرام و آسائش کی طرف توجہ فرمائی، اور چاہے زمزم جو صدیوں سے زمین کے نیچے دب کر بے نشان ہو چکا تھا، اس کا کھوج نکالا اور اسے کھود کر استفادہ کے قابل بنایا۔ زمزم اس قدر ناپید ہو چکا تھا کہ عرب میں اس کا نام ہی تکتم پڑ گیا تھا، جس کے معنی خفا و پوشیدگی کے ہیں۔ چنانچہ علامہ زمخشری نے تکتم کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے تحریر کیا، بنی جرہم کے بعد چاہے زمزم زمین میں گم ہو کر رہ گیا تھا، یہاں تک کہ عبد المطلب نے اسے ظاہر کیا، اور یہ روایت موجود ہے فائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146۔ اس کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ جب مکہ کے سابقہ فرمانروا بنی جرہم ابن خزاعہ سے مرغوب ہو کر مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تو ان کے سردار عمرو ابن حارث جرمحی نے سونے کے 2 ہرن جو اسفندیار ابن گشتہ سب نے بطور نذرانہ پیش کیے تھے، اور خانہ کعبہ کے چڑھاوے کی 7 تلواریں اور 5 زرہیں چاہے زمزم میں پھینک کر اسے مٹی پتھر سے اس طرح بھر دیا کہ اس کا نشان تک باقی نہ رہا، اور خود بنی جرہم کے ساتھ یمن چلا گیا۔ سالہ سال تک کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی، اور بعد کے آنے والوں کو بھی یہ یاد نہ رہا کہ زمزم کہاں پر واقع تھا۔ عبد المطلب کو خواب میں اس جگہ کی نشاندہی کی گئی۔ آپ نے ان نشانات کی روشنی میں محل و وقوع کا کھوج لگایا اور اپنے فرزند حارث کو ساتھ لے کر کھدائی شروع کی۔ 3 مقامات کی محنت شاقہ کے بعد کنویں کے آثار دکھائی دیے۔ آپ نے ان آثار کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کا نعرہ لگایا اور تھوڑی سی کھدائی کے بعد پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کنویں میں سے عمرو ابن حارث کی پھینکی ہوئی تلواریں، زراہیں اور سونے کے ہرن بھی برآمد ہو گئے۔ قریش جو اب تک اس کام کو چندہ اہمیت نہیں دیتے تھے اور نہ اس محنت اور کاوش میں شریک تھے، ان چیزوں کو دیکھ کر عبد المطلب کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، یہ چیزیں ہمارے آباء و اجداد کی ملکیت تھیں، لہٰذا انہیں آدھو تقسیم کیا جانا چاہیے۔
یعنی آدھا آپ لیں اور آدھا ہمیں دیں۔ عبد المطلب نے کہا یہ میری محنت اور ریاضت کا ثمرہ ہے اور تمہارا کوئی حق نہیں، پھر بھی تم چاہو تو قرع پر فیصلہ کر لو۔ قریش اس پر راضی ہو گئے اور قرع خانہ کعبہ قریش اور عبد المطلب کے نام پر ڈالا گیا۔ سونے کے ہرن خانہ کعبہ کے نام پر اور زراہیں اور تلواریں عبد المطلب کے نام پر نکلیں اور قریش منہ دیکھتے رہ گئے۔ عبد المطلب نے زراہیں اور تلواریں فروخت کر دیں اور خانہ کعبہ کا دروازہ تعمیر کرایا اور طلائی ہرنوں کو پتھروں کی صورت میں ڈھلوا کر خانہ کعبہ پر چڑھوا دیا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے یہ خانہ کعبہ پر پہلی کلاکاری تھی، اور یہ روایت موجود ہے تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 پر۔ قریش کو جب ان چیزوں کے حاصل کرنے میں ناکامی ہو گئی تو انہوں نے کنویں کے متعلق دعویٰ کیا کہ ہمیں اس میں مالکانہ حیثیت سے شامل کیا جائے۔ عبد المطلب نے کہا یہ میری سعی و کوشش کا نتیجہ ہے اور اللہ نے صرف مجھے عطا کیا ہے، تم جب چاہو اس سے پانی لے سکتے ہو، مگر ملکیت کے کوئی معنی نہیں ہے۔ قریش اپنے دعوے پر بضد ہوئے اور آخر یہ طے پایا کہ شام جا کر بنی سعد کی کاہانہ کی طرف رجوع کیا جائے اور وہ جو فیصلہ کرے فرقین اسے تسلیم کر لے۔ عبد المطلب اس پر رضامند ہو گئے اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ قریش کے قافلے میں شریک ہو کر شام روانہ ہو گئے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ عبد المطلب اور ان کے ہمراہیوں کے مشکیزیں خالی ہو گئے۔ انہوں نے قریش سے پانی طلب کیا۔ قریش کے پاس پانی تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ کم ہے، اگر اس میں سے تمہیں دے دیں تو ہمیں اپنی جانوں کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب اس تپتے صحرا میں عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں پر پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ گئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم میں سے ہر شخص اپنی اپنی قبر کھودے تاکہ ہم میں سے جو مر جائے اسے دوسرے دفن کر دیں، آخر میں ایک باقی رہ جائے گا تو ایک کا بے گور و کفن رہنا سب کے بے گور کفن رہنے سے بہتر ہے۔ ان تشنہ کاموں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبریں کھودی اور موت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ عبد المطلب نے کہا اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا بزدلی ہے، ابھی نہ ہمارے ہاتھ پیروں نے ہمارا ہاتھ ساتھ چھوڑا ہے اور نہ ہماری طاقت نے جواب دیا ہے۔ اللہ کی رحمت بے پایا اور پر بھروسہ کر کے اٹھو اور ہمت مردہ سے کام لو اور پانی تلاش کرو، شاید کسی سمت پانی نظر آ جائے اور ہم اس بے کسی کی موت سے بچ جائیں۔ یہ کہہ کر جستجوئے آپ کے لیے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ ابھی اونٹنی نے قدم اٹھایا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے شیریں اور شفاف پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ چشمے کو دیکھ کر عبد المطلب کے ساتھی اچھل پڑے۔ پانی پینے کے بعد انہیں مشکیزیں بھرے اور قریش سے کہا آؤ تم بھی پانی پیو اور اپنے خالی مشکیزیں بھر لو۔ قریش نے جب یہ ابلتا ہوا چشمہ دیکھا تو عبد المطلب سے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ جھگڑا نمٹا دیا، جس نے اس صحرائے بے آب میں آپ کے لیے پانی کا سر و سامان کر دیا ہے، اسی نے آپ کو چاہے زمزم عطا کیا ہے۔ اب ہمیں کہانہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں رہی، اٹھیے مکہ واپس چلیے۔ چنانچہ دونوں فریق وہیں سے مکہ واپس آ گئے۔ نزع ختم ہوئی اور زمزم پر عبد المطلب کا قبضہ مسلم ہو گیا۔ چاہے زمزم کی بنیاد اگرچہ حضرت اسماعیل سے قائم ہوئی تھی مگر اس کی تجدید عبد المطلب کے ہاتھوں ہوئی۔ عبد المطلب کے دور میں مکہ میں اور کنویں بھی کھد چکے تھے مگر جو بات زمزم میں تھی وہ کسی اور میں نہ تھی۔ اہل مکہ اور باہر سے آنے والے حجاج اسے متبرک اور بابرکت سمجھتے ہوئے زیادہ تر اسی سے پانی حاصل کرتے اور اسی سے سیراب ہوتے۔ اسی بنا پر اسے شبع شین بے الف اور عین حمزہ شبع بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اسے پینے والے سیر و سراب ہو جاتا تھا اور شبع کے معنی سیری کے ہیں، اور اب بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مکہ جانے والے حجاج اس سے سیراب ہوتے ہیں اور تبرکاً اس کا پانی اپنے اپنے شہر اور قریے میں لے جاتے ہیں، مگر یہ ایک اعتبار سے حضرت اسماعیل کی نشانی ہے تو ایک حیثیت سے عبد المطلب کی بھی یادگار ہے۔ ابن واضح اور دوسرے مورخین نے طائف کے کنویں کے متعلق بھی اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ کنواں ذوالحرام کے نام سے موسوم ہے، جسے عبد المطلب نے بڑی کاوش سے کھودا تھا۔ آپ کبھی کبھار وہاں جاتے اور چند دن ٹھہرتے۔ ایک مرتبہ آئے تو دیکھا کہ بنی کلاب
اور بنی رباب کے کچھ لوگ ڈیرے ڈالے پڑے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، کس لیے یہاں فروکش ہو؟ کہا ہم اس کنویں کے مالک بنی کلاب اور بنی رباب ہیں۔ عبد المطلب نے کہا یہ کنواں میرا ہے، تم یہاں ٹھہر سکتے ہو تو میری اجازت سے۔ انہوں نے اپنی ملکیت کے دعوے کو دہرایا اور دونوں کی طرف سے بات بڑھنے لگی۔ آخر عبد المطلب نے بات ختم کرنے کے لیے کہا تم جسے چاہو اسے حکم ٹھہرا دو، میں اس کا فیصلہ تسلیم کر لوں گا۔ انہوں نے سیتہ غسانی کا نام لیا جو عرب کا مشہور کاہن تھا۔ دونوں فریق میں یہ شرط طے پا گئی کہ ستی غسانی جس کے خلاف فیصلہ دے گا اسے دوسرے فریق کو 100 اونٹ اور ستی کو 20 اونٹ دینا ہوں گے۔ اس قرارداد کے بعد وہ لوگ اور عبد المطلب اپنے 10 ہمراہیوں سمیت ستی غسانی کی طرف چل دیے۔ اس سفر میں یہ اتفاق پیش آیا کہ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ آپ نے قبیلہ بنو کلاب اور بنو رباب سے پانی مانگا۔ انہوں نے کہا پانی ہی پر تو جھگڑا ہے، ہم ہرگز پانی نہیں دیں گے۔ عبد المطلب نے کہا میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھیوں کی جانیں پیاس سے ضائع ہوں۔ اگر تمہیں پانی دینے سے انکار ہے تو پانی تلاش کروں گا، خواہ اس کی تلاش میں میری جان جاتی رہے۔ یہ کہہ کر آپ ناقے پر سوار ہوئے اور ایک سمت چل دیے۔ جب کچھ فاصلے پر پہنچے تو ان کی اونٹنی ایک دم گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ اونٹنی کے اس طرح بیٹھنے سے کچھ لوگ یہ سمجھے کہ عبد المطلب چل بسے، مگر اس کے ساتھیوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے تک و دو کریں اور اللہ انہیں بے کسی کی موت سلا دے۔ جب لوگ دیکھ بھال کے لیے وہاں پہنچے تو دیکھا اونٹنی ٹھنڈی ریت پر سینہ ٹیکے بیٹھی ہے اور پاس ہی پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ پانی دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ بنو کلاب اور بنو رباب نے بھی پانی لنڈھا کر مشکیزیں خالی کر لیے تاکہ ٹھنڈا اور تازہ پانی بھریں۔ عبد المطلب کے ساتھیوں نے دیکھا تو پانی لینے سے مانے نہ ہوئے اور کہا تم نے ہمیں پانی دینے سے انکار کیا تھا، اب ہم بھی تمہیں پانی لینے نہیں دیں گے۔ عبد المطلب نے جب انہیں کہا کہ نہیں انہیں پانی لینے دو، پانی سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ عبد المطلب کی اعلیٰ ظرفی اور فراغ دلی سے متاثر تو ہوئے مگر اپنے دعوے سے دستبردار ہونے اور جھگڑا ختم کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب سطح کے پاس پہنچے تو مختلف طریقوں سے اسے آزمانے کے بعد کہا یہ بتائیے کہ ہمارے درمیان جھگڑا کس چیز پر ہے اور پھر اس چیز کا فیصلہ کیجیے۔ کہا تم طائف کے کنویں کے بارے میں جسے ذوالحرام کہا جاتا ہے فیصلہ چاہتے ہو۔ وہ کنواں عبد المطلب کا ہے اور تمہارا اس پر کوئی حق نہیں، لہٰذا 100 اونٹ عبد المطلب کے حوالے کر دو، 20 اونٹ مجھے دو۔ انہوں نے اونٹ دونوں کے حوالے کیے اور کنویں سے بے دخلی کا اعلان کر کے واپس چلے گئے۔ جب عبد المطلب پلٹ کر مکہ میں وارد ہوئے تو اعلان کیا کہ اے اہل مکہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے یہ نیت کی تھی کہ اگر میرے خلاف فیصلہ ہو اور مجھے اونٹ دینے پڑے تو مجھے کچھ اونٹ دے کر تاوان میں میرا ہاتھ بٹائیں گے۔ وہ آئیں اور جتنے اونٹ بھی دینے کا ارادہ کیا تھا اتنے اونٹ لے جائیں۔ چنانچہ کچھ لوگ آئے اور کوئی 1، کوئی 2 اور کوئی 3 اونٹ لے گیا، پھر بھی کچھ اونٹ بچ رہے۔ آپ نے اپنے فرزند ابو طالب سے کہا ان اونٹوں کو لے جاؤ اور انہیں نہر کر کے کوہ ابو قبیس کی چوٹیوں پر ڈال دو تاکہ صحرائی جانور بھی اپنا پیٹ بھر لیں۔ ابو طالب نے ایسا ہی کیا اور اس موقع پر ایک شعر کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو کھلاتے ہیں یہاں تک کہ پرندے بھی ہمارے بچے ہوئے ہیں میں سے کھاتے ہیں۔ ہم دوسروں کو کھلاتے ہیں یہاں تک کہ پرندے بھی ہمارے بچے ہوئے میں سے کھاتے ہیں، جبکہ برتنوں کو پر کرنے والوں کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ بیان ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید حالات بیان کیے جائیں گے۔